السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان پر بے شمار اپنی نعمتیں کی ہیں۔ بڑی بڑی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت وہ انسان کا اپنا وجود ہی ہے۔ اس کے اپنے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھ دی ہیں، اور پھر انسان کو یہ تمیز سکھائی ہے کہ وہ ان کا استعمال کیسے کرے گا۔ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان کے صحیح استعمال کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کان ہیں، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ ہاتھ، پاؤں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن انسانی اعضاء میں سے اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو میں سمجھتا ہوں وہ اس کی زبان ہے، کیونکہ باقی جتنے بھی اعضاء ہیں انسان کے وہ زبان کے تابع ہیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ زبان بظاہر تو جسم کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن شرع نے، دین اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید نے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بہت زیادہ اس پر زور دیا ہے کہ اس کا استعمال مسلمانوں کو کیسے کرنا چاہیے، اس کی باتوں سے، اس کی غلط باتوں سے، غلط اقوال سے انسان کیسے بچے گا، اس کی شرارتوں سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کا صحیح استعمال کر کے دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو سرخرو کیسے کرنا ہے۔ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو لفظ بولتا ہے نا، جو اپنی زبان سے بات کہتا ہے، وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو اس کے کندھوں پر بیٹھے ہیں، جو اس کی ہر حرکت کو لکھ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی زبان سے نکلنے والی ایک ایک بات کو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر یہی نہیں کہ لکھ کے رجسٹر پھاڑ دیے جائیں گے، کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کی باتوں کی وجہ سے انسان کے اقوال پر کتنی گرفت رکھی ہے، اور اگر اس زبان سے نکلنے والی بات اچھی ہے تو انسان کو کتنی بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، اس کو ذرا سمجھنا۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد، بندہ، لا یتکلم بالکلمۃ، ایک کلمہ کہتا ہے بس اوقات، صرف ایک کلمہ، کوئی جملہ پوری بات نہیں کہتا، صرف ایک لفظ بولتا ہے، لا یلقی لہا بالا، جس کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، کوئی اس کے پیچھے اس کی سوچ نہیں ہے، کوئی بڑی پلاننگ کے ساتھ اس نے وہ جملہ نہیں، لفظ نہیں کہا، بلکہ ویسے ہی ادا ہو گیا، جیسے بیٹھا بیٹھا کوئی چیز دیکھی کہہ دیا سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ اکبر کہہ دیا، یا کوئی اور کلمہ جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اللہ کا پسندیدہ کلمہ اپنی اس زبان سے اس نے ادا کر دیا نا، لا یلقی لہا بالا، الفاظ پہ غور کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کوئی اس نے اہمیت نہیں دی، کوئی سوچ سمجھ کے نہیں کہا، کوئی بڑے اجر و ثواب کی بھی نیت نہیں تھی، ویسے ہی منہ سے ادا کر دیا، لیکن اللہ کو وہ کلمہ پسند تھا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا، اور فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، بسا اوقات بندہ اسی طرح ایک کلمہ کہتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اس کو غصہ دلانے والا ہوتا ہے، لا یلقی لہا بالا، اس کو تو وہ بندہ جب کہتا ہے کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، اپنے اندازے میں وہ بالکل معمولی سی بات ہوتی ہے، بیٹھا بیٹھا چٹکلا چھوڑ دیا اس نے، بیٹھا بیٹھا زبان پر بات آ گئی، روک نہیں سکا، ویسے کہہ دیا، لیکن اس کو اس کی سنگینی کا نہیں پتا تھا، اس کی حساسیت کا نہیں پتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک کلمہ اس کو جہنم کے اندر لے کر چلا جائے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ایک ایسی چیز بتائیں جو مجھے جنت میں داخلے کا میرے لیے باعث بن جائے، اور ایک ایسا عمل بتائیں جو مجھے جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے 5 ارکان بتائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے، اور ساتھ فرمایا یہ بھی یاد رکھنا اسلام کی کوہان کی بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے، یہ سارے عمل بتا کے نا بڑے بڑے کہا معاذ کیا میں تمہیں ایک عمل ایسا نہ بتاؤں کہ جس ایک عمل کے کرنے سے تیرے لیے یہ اسلام کی بڑی بڑی بنیادیں، یہ ارکان تیرے لیے بڑے ہی آسان ہو جائیں۔ کہنے لگا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ مجھے وہ ایک عمل بتائیں جس کے کرنے سے نماز پڑھنا میرے لیے آسان ہو جائے اور قبول ہو جائے، روزہ رکھنا میرے لیے
آسان ہو جائے اور وہ بھی قبول ہو جائے، حج میرے لیے آسان ہو جائے وہ بھی قبول ہو جائے. یعنی یہ بڑے بڑے ارکان جو آپ نے مجھے بتائے ہیں، ان کو کرنے کے لیے مجھے وہ ایک عمل ضرور بتائیں جس کی وجہ سے میرے لیے یہ اعمال آسان ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی، پکڑ کے کہا کف علیک ھذا، اس کا کنٹرول سیکھ لو، اس کو قابو کرنا سیکھ لو، تیرے لیے اسلام کے بنیادوں پر چلنا آسان ہو جائے گا. نماز پڑھے گا قبول بھی ہوگی، پڑھنے کو دل بھی کرے گا، باقی ارکان کی ادائیگی بھی تیرے لیے آسان ہو جائے گی. عقبہ بن عامر، سنن ترمذی میں حدیث ہے، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول من نجات، مجھے بتائیں نجات کیسے ملے گی دنیا کے پریشانیوں سے، دکھوں سے اور آخرت کی سختیوں سے، اللہ کے عذابوں سے نجات کیسے ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں اس کو کہیں، 3 نصیحتیں بتائیں، کہا ان پر عمل کر لو دنیا اور آخرت کی نجات مل جائے گی. کہنے لگے جی بتائیے. فرمایا املک علیک لسانک. اب آپ غور کریں، یہ 3 باتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو بتائیں جو سوال کر رہا تھا کہ نجات کیسے ملے گی، اس کو یہ 3 باتیں بتائیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ 3 باتیں ہر بندے کی نجات کے لیے یقیناً کافی ہوں گی اگر بندہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. اور بندوں کی، معاشروں کی خرابی کا سبب بھی یہ 3 باتیں ہیں کہ وہ ان پر عمل نہیں کرتے. معاشرے بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں، شخصیات بگاڑ کا شکار ہو چکی ہیں، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 باتوں کو بالکل معمولی سمجھتی ہیں، کوئی اہمیت دیتی ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں کرتے. پہلی بات فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کے مالک بنو. زبان سے جو لفظ بولنا ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تمہاری گرفت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ غصہ آیا منہ سے جو آیا بولتے چلے گئے، گالیاں بھی نکال دی، غیبتیں بھی کرنی شروع کر دی، کسی کو مندہ بھی بول دیا، کسی کی دل آزاری کی ہے تو کوئی پرواہ نہیں. فرمایا یہ حرکتیں چھوڑو. املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرنا سیکھ لو. ولیسعک بیتک، گھر میں رہا کرو. جب بھی فارغ وقت ہو، چوک چراہوں میں گھومنے کی بجائے، عام پھرنے کی بجائے، آوارہ گردیاں کرنے کی بجائے گھر میں رہا کرو. فضولیات سے بچ جاؤ گے، نجات ملے گی تمہیں. وابکی علی خطیئتک، اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو. وابکی علی خطیئتک، اللہ کے سامنے بیٹھ کے اپنی غلطیاں یاد کر کے اللہ سے معافی مانگا کرو. یہ 3 باتوں پر عمل تم کر لو، اللہ دنیا اور آخرت میں نجات تمہیں عطا کر دے گا. اتنی اہمیت ہے ہمارے زبان کی باتوں کی. جب معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ کر کہا تھا نا کہ بھئی اس کو کنٹرول کر لو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان ہو گئے. کہنے لگے اے اللہ کے رسول وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کیا ہم جو منہ سے باتیں کرتے ہیں اللہ اس پر بھی پکڑ کرے گا، اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، حساب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تجھے تیری ماں گم کرے. ڈانٹا اس کو، کہا لوگوں کو جہنم کے اندر جو سب سے زیادہ چیز لے کر جائے گی نا وہ ان کے منہوں کی باتیں ہوں گی. نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، باقی ساری عبادات میں 100 نمبر ہیں، حقوق العباد کی دھجیاں اڑائی ہیں اپنی زبان کے ذریعے. کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کو مندہ بولا ہے. فرمایا زبان کی باتوں کی وجہ سے بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی جو ہیں وہ جہنم کے اندر ہوں. سمجھانے کا انداز تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. معلم اخلاق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شخصیات لوگوں کی نبضوں کو جانتے تھے کہ بندوں کو سمجھانا کیسے ہے. توجہ اپنی طرف کر کر کے ایک ایک اسلام کے احکام سکھائے. اخلاقیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بندے کو سمجھائی اور بہترین معاشرہ، بہترین ریاست جو تھی وجود میں لائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
पूछा एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को, तवज्जो, अल्लाह के नबी कैसे पहले कोई बात बतानी होती ना, कोई बड़ी अहम बात की तरफ तवज्जो दिलानी होती और मकसद ये होता कि हर बंदा समझ जाए, कोई ऐसा तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार करते कि पूरी मजलिस के अंदर हर बंदा उसको पूरी तवज्जो से सुनता था, कोई इधर उधर कान नहीं लगाता था, आपकी तरफ मुकम्मल तवज्जो होती थी। जैसे एक दफ़ा सहाबी कहता है, अबू सईद कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका तदरीस, आपका समझाने का अंदाज ये होता था कि आप ऐसा तरीका इख्तियार करते कि हर बंदा कान खड़े कर लेता था। मैं मस्जिद में आया तो मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुझसे ना मोहब्बत है। अब एक आम बंदा, एक सहाबी, उसको कायनात का इमाम कहता है कि मुझे तुझसे अल्लाह के लिए मोहब्बत है। अब वो बंदा भूल गया कि मुझसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि मुझे तुझसे मोहब्बत अल्लाह के लिए, बड़ी बात है। कहते जब मस्जिद से निकलने लगे ना तो साथ ही ये कहा, ये ताल्लुक जताने के बाद कहा कि ये दुआ तो हर नमाज के बाद पढ़ा कर, रब्बि आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। एक था वैसे कह देते कि भाई तू ये दुआ पढ़ा कर, उसने सुनना था, भूल जाना था, शायद बाद में ना याद रहती, लेकिन उसको पहले अपनी मोहब्बत जताई कि मुझे तुझसे अल्लाह के लिए मोहब्बत है। अब उसके लिए ये बड़ी बात थी, दुनिया का सबसे बड़ा एजाज था। ये मोहब्बत का रिश्ता जता के एक बड़ी अहमियत बता दी, बड़ी दुआ बता दी कि ये दुआ कभी ना छोड़ना नमाज के बाद। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबान की अहमियत और इसकी बातें जो बंदा आवारा करता है, जिनको कोई अहमियत नहीं देता, ज़ुबान के तीर चलाता है, लोगों की दिल आज़ारियाँ करता है, कहा जब ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं होगा तो सारे अमल बर्बाद हो सकते हैं। ये बात समझाने के लिए ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा, अतदरूना मल मुफलिस, जानते हो कंगाल किसे कहते हैं? सवाल कर दिया। लोगों ने कहा अल मुफलिसु फीना, हम में मुफलिस वो होता है, कंगाल वो होता है, मल्ला दिरहम लहु वला दीनार, जिसके पास रुपया पैसा नहीं, दिरहम और दीनार नहीं है, वो हम उसको कंगाल समझते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस कंगाल आदमी वो होता है कि क़यामत वाले दिन आएगा, हुकूकुल्लाह उसके पूरे हैं, नमाज में 100 नंबर हैं, रोज़ों में 100 नंबर हैं, सारे अमल पूरे हैं, लेकिन आएगा कद शतम हाज़ा, ज़ुबान से किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, ये भी ज़ुबान से है, किसी की चुगली की होगी, किसी की गीबत की होगी, किसी का माल खाया होगा। फरमाया ये बंदा मेरी उम्मत का कंगाल है, क़यामत वाले दिन इस तरह आएगा। अब जिनकी गीबतें की है ना, उन सब के हिसाब देना पड़ेगा। हुकूकुल इबाद में जो कमी कोताही की है इसने अपनी ज़ुबान की वजह से, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसकी सारी नमाजें नेकियां ले लेकर जिनकी गीबतें की हैं, अपनी ज़ुबान के ज़रिए किसी को मंदा बोला है, किसी को गाली दी है, किसी की चुगली की है, इस सब की नेकियां लेकर सबको तकसीम कर दी है। जब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, फरमाया फिर उनके गुनाह लेकर इस पर लाद दिए जाएंगे और इसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। फरमाया ये असल कंगाल है। तो इसलिए ये ज़ुबान अल्लाह ने दी है, हम में से हर बंदा इसकी बातें, इसके अकवाल, हम अपनी बातों पर, अपने अकवाल पर, अपने मुंह की कही हुई बातों पर कोई अहमियत ही नहीं रखते, इसको बिल्कुल मामूली समझते हैं, बैठे बैठे बातें करते चले जाते हैं। हमें ये अंदाज़ा नहीं कि इस पर हमारी गिरफ्त होगी, हिसाबो किताब होगा, हमारे एक एक कलिमा का, एक एक जुमले का अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन सवाल करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि इदा अस्बह इब्नु आदमा, जब आदम का बेटा सुबह करता ना, सुबह उठता है तो जिस्म के सारे आज़ा
زبان سے عاجزی کر کے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، فإنما نحن بک، کیونکہ ہم سارے اعضاء جو ہیں وہ تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان استقمت استقمنا، اگر تو صحیح رہی، لفظ ٹھیک رہے تو ہم سارے ٹھیک رہیں گے، وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، تو نے غلط رستہ اختیار کیا، گندی باتیں نکال لی، تو تیرا وبال ہمیں بھگتنا پڑے گا، تیرے منہ سے بات نکلے گی، تجھ پر ضرب کوئی نہیں مارے گا، تجھ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن تیرا وبال ہاتھ کو بھگتنا پڑے گا، عقل کو بھگتنا پڑے گا، پورے جسم کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے آدم کا بیٹا جب صبح کرتا ہے، جسم کے اعضاء عاجزی کر کے اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں بچا کے رکھنا۔ اس کے فائدے، اس زبان کے فائدے انسان اگر اٹھانا چاہے تو بے شمار فائدے ہیں، نقصانات بھی بے شمار ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کا صحیح استعمال کر کے دنیا کے اندر بڑے فائدے کمائے ہیں، بڑے فائدے کمائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ آپ کی دو چیزوں پر انتہائی توجہ ہوتی تھی، وہ دونوں چیزیں زبان سے ادا ہوتی ہیں۔ ایک، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاصہ بنایا ہوا تھا، دوسرے سے شدید نفرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوسوں دور ہوتے تھے، اور اپنا جو معاشرہ قائم کیا تھا اس کو اس سے کوسوں دور رکھا تھا۔ وہ مدینے کی ریاست جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، وہ اس چیز پر جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے نا، اور اپنا خاصہ بنایا ہوا تھا، مدینے کا ہر بندہ، ہر صحابی اس کو خاصہ بنائے ہوئے تھا، اور جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی تھی، مدینے کا ہر بندہ، ہر صحابی اس سے شدید نفرت کیا کرتا تھا۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ وہ جو سیرت النبی کا روشن پہلو ہے، وہ ہے سچ اور جھوٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سچ یہ زبان سے ادا ہوتا ہے، زبان سے حاصل ہونے والا فائدہ ہے، اس سے اتنی محبت تھی کہ آپ کی زندگی کا خاصہ تھا سچ بولنا، اور جھوٹ سے اتنی نفرت تھی کہ جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بولنا ناپسند کرتے تھے، آپ کے صحابہ میں سے کسی میں جرأت نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولتا۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت اس انداز سے کی تھی کہ جھوٹ کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دی تھی کہ اپنی زبان سے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، اور کہتے تھے واللہ، اللہ کی قسم، ما کننا نکذب، ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور اس سے اگلی بات سننا ذرا، آج ہم بھی سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دم بھرتے تھے محبت کا، صحابہ کرام جنہوں نے حقیقی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی، ان کا معیار کیا تھا اور ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم نے بھی کلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، صحابہ نے بھی پڑھا ہے۔ کہتا ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں سچ کا حکم دیا، جھوٹ کی نفرت ہمیں سکھا دی کہ جھوٹ سے نفرت کرنی، بولنا نہیں ہے، جتنی مرضی بڑی آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، دنیا کی ساری دولتیں چلی جائیں، سچ کا دامن نہیں چھوڑنا، جھوٹ سے ہمیشہ بچنا ہے۔ کہتے ہیں وقت ایسا آیا کہ صحابہ کرام میں سے واللہ ما کننا نکذب، ہم میں سے کبھی کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہو ایسا نہیں تھا۔ اگلی بات کیا تھی؟ ولا ندری مل کذب، ہمیں یہ تک نہیں تھا پتا کہ جھوٹ ہوتی کیا بلا ہے، کیونکہ ہمارا وہ معاشرہ تھا جو مدینے کی ریاست تھی، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، اس میں سے ہر بندہ جو تھا وہ سچ بولتا تھا، جتنا مرضی اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے، کیونکہ وہ سچ کی برکات کو جانتا ہوتا تھا، اور جھوٹ سے نفرت ہی نفرت تھی، جھوٹ بولتے ہی نہیں تھے، بڑے سے بڑے نقصانات۔
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے اتنا ڈرایا. کہتے صحیح بخاری میں حدیث ہے, کہتے ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود ہے. اب آپ ذرا غور کرنا, یہ حدیث ہم نے کئی دفعہ سنی ہے, سننے کے باوجود ہمارا رویہ کیا ہے. اور صحابہ کو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تھی, ایک دفعہ بتایا تھا. سارے صحابہ نے جھوٹ کیسے چھوڑا تھا, ہم تو بار بار سن کے پھر بھی جھوٹ 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 سچ سے کوسوں دور بھاگتے. کہتے ہیں اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, ٹیک لگائی ہوئی ہے کسی تکیے پر یا کسی چیز پر ٹیک لگائی ہوئی ہے. فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, کہ مسلمانوں کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ بتاؤں. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں ہمیں کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ گنائے. فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. وعقوق الوالدین, اور دوسرا گناہ فرمایا کبیرہ یہ ہے کہ ماں باپ کو ستانا, یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ دونوں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائے ہوئے کی ایک نارمل انداز میں. شرک باللہ اور ماں باپ کو ستانا, یہ دو فرمایا دنیا میں سب سے بڑے گناہ ہیں. اور شرک جو کرتا ہے نا, اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ سب کچھ معاف کر دے گا, شرک معاف نہیں ہوگا. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے, لیکن آپ نے ٹیک لگا کے بتایا ماں باپ کو ستانا بڑا گناہ ہے. فرمایا رب راضی ہی تب ہوتا ہے جب ماں باپ راضی ہو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑی بڑی عبادتیں ہونا, ماں باپ کو ستایا ہے اللہ راضی نہیں ہوتا. اتنے بڑے بڑے گناہ بیان کر کے نا دونوں نارمل انداز سے بیان کیے, ٹیک لگائی ہوئی. کہتے ہیں جب تیسرا گناہ بیان کرنے لگے نا, ٹیک چھوڑی, منہ کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھوڑا سا بدلا. فرمایا کہا الا وقول الزور وشہادت الزور, سنو جھوٹی بات کہنا, جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. باقی دونوں گناہ ایک ایک مرتبہ کہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. ٹیک چھوڑ کے تیسرا گناہ کر بتا کے کہا الا وقول الزور, جھوٹی بات کہنا کبیرہ گناہ ہے. وہ شہادت الزور, جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے. ایک دفعہ کہا, دوسری دفعہ کہا, پھر تیسری دفعہ کہا. کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی اس کو بار بار کہتے چلے جاتے ہیں, بار بار کہتے چلے جاتے ہیں. میں نے خواہش کی کاش اللہ کے رسول خاموش ہو جائے. کہتے اس کے بعد جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی نا, ہم میں سے کوئی بندہ جرأت نہیں کرتا تھا کہ ہم اللہ کے نبی کے پاس جھوٹ بول دیں. مستدرک علی الصحیحین میں ایک حدیث ہے, اب آپ غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال اپنائے, اخلاقیات جیسے اللہ کے نبی کے تھے ویسے تم نے بننا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے نبی بہترین آئیڈیل ہیں. جیسے وہ تھے تم نے ویسے بننے کی کوشش کرنا ہے. تمہارے اخلاق ویسے ہونے چاہیے, تمہاری تجارت ویسے صاف سچی کھری ہونی چاہیے, تمہاری تہذیب ویسی ہونی چاہیے. یہ اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا. صحابی کہتا ہے ما کان شیء احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی نا وہ سچ تھا, سچ بولنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ سچ بولنا تھا. اب یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ دنیا میں ہر بندے کی پسند کا معیار مختلف ہوتا ہے. کائنات کے امام کے نزدیک دنیا میں سب سے پسندیدہ چیز اخلاقیات میں سے کیا تھی؟ سچ تھا. سچ پر بندے کا اخلاق بنتا ہے, اس کا کردار بنتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو تھی وہ سچ تھا. اس سے اگلی بات ذرا سننا. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہم صحابہ کرام میں سے مدینے میں سے ہر بندے کی حرکات بھول جاتے تھے. کسی نے کوئی گناہ کیا ہوتا آپ بھول جاتے, تھوڑی دیر وقت یاد ہوتا بھول جاتا. کسی نے کوئی اور کچھ کیا ہوتا بھول جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کے سامنے جس بندے کے بارے میں یہ ہوتا نا پتہ چل جاتا, یا آپ کے سامنے کسی نے جھوٹ بول لیا ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چہرہ کبھی نہیں بھولتے تھے. ہر وقت یاد رکھتے تھے کہ اس بندے نے جھوٹ بولا ہے, کیونکہ جھوٹ سے نفرت اتنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کا چہرہ کبھی نہیں بھولتے تھے, اس کی یہ حرکت نہیں بھولتے تھے, حتیٰ کہ آپ کو اس کے بارے میں یہ خبر نہ پہنچ جاتی, علم نہ ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی. اللہ کے نبی کے صحابہ اس عادت پر اتنے پختہ تھے کہ سچ اس کو اپنی عادت بنائی ہوئی تھی. جھوٹ سے نفرت ہی نفرت تھی, فطرت میں نفرت تھی. جتنا مردی بڑا نقصان ہو جاتا نا, کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے. غزوہ تبوک کا موقع تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بھئی تمام لوگ میرے ساتھ تبوک کے لیے روانہ ہوں گے, کسی کو رخصت نہیں ہے, ہر بندہ جائے گا, تیاری کر لیں. اس سے پہلے آپ کی روٹین یہ ہوتی تھی, جب کسی جگہ پر غزوے کے لیے جانا ہوتا, جہاد کے لیے جانا ہوتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم توریہ کرتے تھے کہ کوئی اور جگہ جانا ہوتا, اشارہ کسی اور طرف ہوتا, تاکہ دشمن کو کانوں کار خبر نہ ہو اور ہماری کوئی ریکی وغیرہ نہ ہو, ہم کامیابی سے وہ غزوہ کر کے آئیں. لیکن یہ غزوہ تبوک کا موقع جو تھا, اس میں سفر لمبا تھا, مشکل وقت تھا, گرمی تھی شدید. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کسی تذبذب میں نہیں رکھا, بلکہ صاف بتا دیا کہ ہم تبوک کی طرف جانا چاہتے ہیں, اپنی اپنی مکمل تیاری کر لو سفر کی, اور ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے. کہتے ہیں ہر بندہ تیاری میں مگن ہے. نفیر عام کا حکم ہے, ہر بندہ تیاری کر رہا ہے. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں بھی روز نکلتا, اور یہ وہ موقع تھا کہ جب میرے پاس سواریاں بھی بہترین تھیں. اس سے پہلے کبھی زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا کہ میرے پاس 2 اونٹنیاں جمع ہوں سواری کے لیے. اس وقت میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں. باغ میرا پھلوں سے لدا ہوا تھا, خوشحالی ہی خوشحالی تھی. صحابہ کرام جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہیں, ہر بندہ ایک دوسرے سے بڑھ کر شہادت کی تمنا میں, جہاد کی جستجو میں خوب ولولے اور شوق سے تیاری کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں روز آتا صبح کے وقت, پھر میں چلا جاتا واپس بھی, میں بھی تیاری کر لیتا ہوں, میں تو خوشحال ہوں, میرے پاس مال و دولت ہے. کہتے روز آتا, پھر میں چلا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے, صحابہ کرام نے تیاری کر کے سفر شروع کر دیا. میں آیا, میں نے کہا چلو میرے پاس سواریاں ہیں, تو میں 1-2 دن کے اندر ان سے مل جاؤں گا, یہ چلے جائیں تھوڑا سا. وہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ تبوک پہنچے. میں روز ارادہ کرتا پھر واپس ہو جاتا, میں ارادہ میں کامیاب ہو ہی نہ سکا, جا نہ سکا. تبوک پہنچے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے, وہاں پر پڑاؤ ڈالا, بیٹھے ہوئے. کہتے ہیں اس سارے سفر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تذکرہ نہیں کیا, پوچھا نہیں. جب وہاں غزوے سے فارغ ہو کر وہاں پر بیٹھے ہوئے نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ایک ایک بندے کی چہرہ دیکھ رہے ہیں, کون کون ہے کون کون نہیں. بڑے بڑے صحابہ کرام کو کہا فلاں کو کہاں ہے, فلاں کا حاضری لگی. تو پوچھا بھئی وہ کعب کہاں پر ہے. ایک بندہ بنو سلمہ کا اٹھا, اس نے کہا کہ وہ کعب جو ہے نا, اس کے مال و دولت نے اور کندھوں کی طرف دیکھنے نے, یعنی اس کے غرور اور تکبر نے, اس کے پاس چند ٹکے آ گئے ہیں, چند پیسے آ گئے ہیں, اس کے غرور اور تکبر اور دولت نے اس کو آنے سے جہاد فی سبیل اللہ سے روک دیا. ایک بندے نے یہ بات کہی بنو سلمہ میں سے. اچھا یہاں پر آپ تھوڑا سا غور کریں. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے, زبان پر کنٹرول کرنا جانتے تھے, اس کی شر انگیزیوں سے اچھی طرح واقف تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے منع کیا تھا. اب یہ موقع تھا, ایک بندہ بنو سلمہ کا اٹھا, اس نے غیبت ہی کی ہے نا,
کعب بن مالک کے بارے میں ایسی بات کہی ہے اس کی عدم موجودگی میں جو کہ حقیقت بھی نہیں تھی، پھر ایسی بات کہی ہے جس کو وہ عام لوگوں کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے تھے، غیبت کی، تو فوراً ہی دوسرا صحابی انس اٹھا اور معاذ کہنے لگے او بندے تو کعب کے بارے میں غیبت کر رہا ہے، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ہم اس کے بارے میں بھلائی اور خیر کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ سچا آدمی ہے، کوئی اور عذر ہوگا، تکبر کے اندر مبتلا نہیں ہوا، اپنے روپے پیسے پر وہ گھمنڈ نہیں کرتا، بلکہ کوئی اور عذر ہوگا جس کی وجہ سے وہ غزوے میں نہیں آ سکا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جوں واپس آ رہے ہیں نا، اب میری پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، اور میں جب روزانہ باہر نکلتا نا، مدینے میں گھر سے باہر نکلتا، تو مجھے یہ چیز اور فکر کے اندر مبتلا کر دیتی کہ مدینے کے اندر یا تو مجھے منافق نظر آ رہے ہیں جن کے دلوں پر نفاق کا ٹھپا لگا ہوا ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے، یا پھر مدینے میں مجھے وہ لوگ نظر آتے ہیں جن کو اللہ نے معذور قرار دیا۔ میرے جیسے ہٹے کٹے بندے جب میں یہ دیکھتا نا کہ میں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں ماننی، تو مجھے یہ چیز بڑی پریشان کرتی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، میں پریشان ہوں کہ اللہ کے نبی کی ناراضگی سے کیسے بچوں۔ میں نے گھر کے دانشور لوگوں سے، سمجھدار لوگوں سے مشورہ کیا، اپنے دوست احباب سے مشورہ کیا کہ غلطی کر بیٹھا ہوں، اللہ کے نبی کا غصہ بڑا ہوگا، کیسے بچوں۔ سب نے اپنے اپنی مرضی کے مطابق جو ان کو سمجھ آئی ہر ایک نے مشورہ دیا، کسی نے کہا جھوٹ بول دینا بچ جاؤ گے، کسی نے کہا کوئی عذر کر دینا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ خیر جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے گئے نا، حتیٰ کہ مدینے کے قریب آئے تو میں نے پکا ارادہ کر لیا۔ اب دیکھنا تربیت یافتہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جھوٹ مجھے سخت ناپسند ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے، سچ کو کبھی نہ چھوڑنا جتنی بڑی مرضی مصیبت آ جائے۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا آج اگر میں جھوٹ بول جاؤں گا نا اللہ کے نبی کے سامنے، جھوٹ بول کر بچنے کی کوشش کروں گا، زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ وقتی طور پر ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کو خوش کر دوں، آپ میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں، لیکن یہ یقین ہے کہ اللہ میری حالت کھول دے گا اللہ کے نبی کے سامنے، پھر دنیا اور آخرت میں رسوائیاں ہی رسوائیاں۔ کہتے ہیں میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی آئے، حسب عادت آپ جب سفر سے آتے تو گھر جانے سے پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعتیں پڑھتے، آپ مسجد نبوی میں آئے، 2 رکعتیں پڑھی، میل ملاقات کے لیے بیٹھ گئے۔ منافقین ان کی تعداد 80 تھی، 80 کے قریب، آتے گئے اپنے عذر بہانے پیش کرتے گئے، اللہ کے نبی ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیتے اور ظاہر کے مطابق اللہ سے بخشش کی دعا کر دیتے۔ اللہ نے ان منافقین جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ کے نبی کے سامنے آ کر، جھوٹے عذر بہانے پیش کیے تھے، اللہ کے نبی نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ان کے جھوٹ کی وجہ سے انہم رجس، قرآن میں فرمایا یہ گندے ہیں، پلید ہیں، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا۔ کہتے ہیں میری باری آئی نا تو اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، میں بھی پاس آ گیا، تو مجھے کہنے لگے کعب تیرا کیا مسئلہ تھا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے مجھے یہ ملکہ دیا ہوا ہے، یہ صلاحیت دی ہے کہ میں اپنی زبان کے ذریعے اگر چاہوں نا تو آپ کو قائل کر سکتا ہوں، آپ میری باتوں پر خوش ہو سکتے ہیں، قائل ہو جائیں گے، لیکن مجھے پتہ ہے اللہ کل کلا میری حقیقت کھول کر آپ کو بتا دے گا اور آپ اس سے بڑے ناراض ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہوگا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں، سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ کہا نا تو اللہ کے نبی کہنے لگے اما ھذا فقد صدق، اس بندے نے سچ کہا ہے، فقم حتی یقضی اللہ فیک، اب یہاں سے اٹھو، اللہ تیرے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ ناراض ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کو کہا کوئی بندہ اس سے بات نہیں کرے گا، کوئی بندہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ کہتے سب نے بائیکاٹ کر دیا۔ میں جب اٹھا نا تو اب کئی لوگ مجھے گھور رہے ہیں، ایک تو عجیب آدمی ہے، سچ بول کر دیکھ لیا پھر کیا ہوا تیرے ساتھ،
دوسرا منافق جس نے جھوٹ بول کے اپنے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروائی تھی وہ بھی مجھے ادھر سے گھورتا ہے اور تانے دے رہا ہے. ہر بندہ مجھے کہہ رہا ہے جو ادھر منافقین تھے نا کہ بڑا آیا سچ بولنے والا, دیکھ لیا بائیکاٹ ہو گیا نا. کہتا میں نے کہا کیونکہ اب تانے مل رہے ہیں, میں نے کہا اب ہی صبر کرنے کا موقع ہے, اللہ انشاءاللہ اس کے بدلے میں مجھے خیر ہی عطا فرمائے گا. میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے جیسا کوئی اور بھی ہے جس کو یہ جواب ملا؟ کہا ہاں 2 بندے اور ہیں, ایک ہلال بن امیہ, ایک مرارہ بن ربی. کہتے ہیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے گھر میں چلے جاؤ, اللہ فیصلہ کرے گا. لوگوں کو بائیکاٹ کا کہہ دیا. کہتے 30 دنوں بعد میرے ایک چچے کا لڑکا تھا, میرا کزن تھا, اس کا ایک باغ تھا, میں جس کو بلاتا کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا, میں اس کی دیوار پھلانگ کے نا اندر چلا گیا. اس کو بلایا, اس نے مخاطب دیکھ رہا ہے مجھے سلام کا جواب نہیں دیتا, میرا کلیجہ پھٹتا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے. شیطان مجھے بار بار پھسلا رہا ہے. تو اس کو میں نے سلام کہا, محبت کا, اپنے پیار کا, اپنے تعلق کا بڑا کہا کہ مجھ سے بات تو کرو. کہتا ہے اتنی حالت تنگ ہوگی, اتنا سخت بائیکاٹ تھا. میرے جو 2 ساتھی تھے نا ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی, یہ تو بوڑھے تھے بیچارے, گھر میں بیٹھے نمازیں بھی وہاں پڑھتے. میں ذرا مضبوط اعضاء کا مالک تھا, مسجد میں آتا, نماز پڑھتا اللہ کے نبی کے سامنے. جب نماز میں پوری توجہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہوتے. جو ہی میں نظر آگ کی طرف گاڑتا نا اللہ کے نبی نظریں پھیر لیتے. کائنات کی سب سے محبوب ہستی جن کی وجہ سے یہ اپنی جانیں قربان کرنے پر تیار تھے, جن کے لیے اپنا سب کچھ کرنے پر تیار تھے, وہ نظریں پھیر لیتے. کیا کیا تھا؟ سچ بولے تھے نا, سچ پر قائم تھے, جھوٹ سے بچے تھے. کہتے ہیں اس سے بڑی ایک اور آزمائش آئی. جب 40 دن ہو گئے نا, غسان کا ایک بادشاہ تھا, اس نے مجھے خط لکھا, کہا تم بڑے کمال کے آدمی ہو, بڑے باصلاحیت آدمی ہو, مجھے پتا چلا ہے تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ وفا نہیں کی, تم میرے پاس آ جاؤ, میں تجھے بڑا کچھ عنایت کروں گا, بڑی ہمدردیاں کروں گا, بڑا پروٹوکول تجھے دوں گا, چھوڑ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, میرے پاس آ. کہتے میں نے خط دیکھا, میں نے کہا یہ تو کوئی اور بڑی آزمائش ہے, میں نے پھاڑا, آگ کے اندر پھینک دیا. کہتے جب 40 راتیں ہوئی نا تو اللہ کے نبی نے پیغام بھیج دیا بیویوں کے پاس کہ ان سے الگ ہو جاؤ. بائیکاٹ اور سخت ہو گیا. کہتے ہیں جب 50ویں رات تھی نا, ہماری حالت یہ تھی جو اللہ کے قرآن نے بیان کی, وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ, اور انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ کے علاوہ, یہ یقین تھا ان صحابہ کا تینوں کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے, گناہ بخشنے والا کوئی نہیں ہے. جب یہ یقین ہو گیا نا تو اللہ کے نبی کے پاس کہتے ہیں ہم نے استقامت اختیار کی, جھوٹ سے بچے, سچ پر قائم رہے, آزمائش بڑی آئی. کہتے ہیں 50ویں رات میں اپنے گھر کی چھت پر فجر کی نماز ادا کر رہا تھا کہ مجھے جبل صلا سے آواز آئی, یا کعب بن مالک ابشر, او کعب بن مالک خوش ہو جا, اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی. کہتا ہے میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے. اتنی بڑی بشارت کہ آسمانوں کا رب مجھے پاک کر رہا ہے, آسمانوں کا رب میرے لیے وحی نازل کر کے نام لے کر اپنے سب سے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ کعب بن مالک کی استقامت اور سچ پر قائم رہنے کی وجہ سے میں نے معاف کر دی. کہتا میں دوڑا آیا, بڑے مبارک دینے والے میرے لیے آئے. کہتا میں سیدھا اللہ کے نبی کے پاس آیا, مسجد میں بیٹھے تھے. کہتا میں نے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے لگائے. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کعب آج کا دن تیرے لیے ایسا ہے جیسے آج ہی تیری ماں نے تجھے جنم دیا, کوئی گناہ رہ ہی نہیں گیا. اتنی بڑی تو نے استقامت اختیار کی ہے, میں نے جو ایک اخلاق تجھے بتایا تھا اس پر تو ایسا سیدھا قائم رہا ہے کہ آج کا دن تیرے لیے ایسے ہے جیسے تو آج ہی پیدا ہوا ہے, کوئی گناہ رہ ہی نہیں گیا, نہ چھوٹا نہ بڑا. کہتا میں نے کہا اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ کی وجہ سے نجات دی ہے, اس پر میں اللہ پر اتنا خوش ہوں, میں اپنا سارا مال اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ رکھ بھی لو. تو سچ پر قائم رہنے کی وجہ سے اتنی بڑی بشارت
کہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ خیر کیا اور سارے اہل ایمان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ وہ کون سچے تھے؟ یہ 3 بندے، کعب بن مالک، برارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ، پوری امت مسلمہ کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہا کہ مسلمانوں ایسے سچے بنو جیسے یہ 3 صحابہ کرام سچے تھے۔ جھوٹ کبھی نہ بولنا، اپنی زبان پر ہمیشہ کنٹرول کرنا۔ جھوٹ کی نفرت تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں رکھی۔ 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جھوٹ کی نفرت اللہ نے تمام مخلوقات کے دلوں کے اندر رکھ دی ہے، جھوٹوں کو گوارا نہیں کرتا۔ فرشتے ہیں نا، فرشتے، اللہ کے احسان دیکھیے، فرشتے اللہ نے بندے کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ ہمیشہ مقرر کیے۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کو کوئی بھی نہ عذاب دینا چاہے، صرف اس کو ہلاک کرنے پر آ جائے تو اس سے اپنی حفاظت لے لینا، یہی اس بندے کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنی خود حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ سے اللہ کی حفاظت دور کر بیٹھتا ہے، اللہ کا پہرا دور کر بیٹھتا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ فرمایا جب بھی کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، فرشتے اس سے 40 میل کی مسافت، ایک حدیث میں 1 میل دور اس سے چلے جاتے ہیں۔ وہ فرشتے جو اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں، اس کے نیک اعمال لکھ رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، فرشتے اس وجہ سے 1 میل اور ایک حدیث میں 40 میل اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ پھر بڑی بڑی آزمائشیں اس پر آتی ہیں، پریشانیاں آتی، ایک جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ نے مخلوقات کی فطرت میں جھوٹ کی نفرت اتنی رکھی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ، اس میں ایک واقعہ لکھا، اپنا ایک مشاہدہ۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک سکہ راوی نے یہ اپنا مشاہدہ بیان کیا۔ بسا اوقات مشاہدات، انسانی مشاہدات جو ہوتے ہیں نا، وہ بندے کے لیے بڑے سبق آموز ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ علامہ ابن قیم سکہ راوی ہیں، امام ہیں، بہت بڑے حدیث کے امام ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ایک سچے بندے سے سنا، اس نے اپنا مشاہدہ مجھے بتایا۔ کہتا ہے میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا ایک درخت کے نیچے، میں نے دیکھا کچھ چیونٹیاں آئی ہیں، تو ایک چیونٹی اس میں سے میرے قریب آئی، وہاں پر ایک ٹڈی کا پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس کو دیکھا، لے جانے کے لیے اس نے کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ وہاں سے چلی اور اس کا کیمپ تھا، بل تھی، وہاں پر گئی۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ جب آئی نا، تو اس کے ساتھ کافی ساری تعداد میں چیونٹیاں تھیں، کیڑیاں تھیں کافی ساری تعداد میں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ پر لے جانے کے لیے آئی ہے۔ کہتے ہیں میں جب دیکھا کہ وہ آ رہی ہیں تو میں نے ان کے قریب آنے سے پہلے نہ وہ پر اٹھا لیا۔ یہ کوئی عام بندہ بات نہیں بیان کر رہا، یہ وہ بندہ بیان کر رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پوری دیانت داری کے ساتھ، پوری امانت کے ساتھ امت کو پہنچاتا ہے، اور صحیح اس نے حدیث رسول پر کام کیا ہے، وہ اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے خود یہ دیکھا ہے اور میں خود اس کے اندر مبتلا تھا۔ کہتا ہے میں نے وہ پر اٹھا لیا۔ وہ جب پاس آئیں، انہوں نے دیکھا، گھوم پھر کر ساری چیونٹیوں نے دیکھا تو پر کوئی نہیں۔ وہ ایک چیونٹی کے ارد گرد گھومی اور تھوڑی دیر بعد وہ ساری چلی گئی۔ میں نے دیکھا تو ایک چیونٹی ان سب کے چلے جانے کے بعد بھی وہاں پر کھڑی ہوئی۔ میں سمجھ گیا یہ وہی چیونٹی ہے جو پہلے سب کو لینے گئی تھی۔ جب وہ کھڑی ہے نا تو میں نے پر دوبارہ رکھ دیا۔ کہتے جب میں نے پر دوبارہ رکھا، اس نے کہا کہ ہاں واقعی وہ پھر گئی۔ میں سمجھ گیا یہ بلانے کے لیے دوبارہ گئی تو اس کے ساتھ پھر چیونٹیاں آئیں، لیکن تعداد میں کچھ کم تھی۔ جب وہ قریب آئیں میں نے پر پھر اٹھا لیا، میں دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ قریب آئیں، پھر اسی طرح اس ایک چیونٹی کے ارد گرد گھومی غصے کے ساتھ، اور پھر تھوڑی دیر بعد غائب ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا تو ایک چیونٹی وہاں پر اسی طرح قائم تھی۔ میں نے کہا یہ وہی ہے جو بلانے والی۔ کہتا جب وہ اکیلی رہ گئی نا، میں نے پر پھر رکھ دیا تیسری مرتبہ۔ کہتا اس نے پر دیکھا، پھر بھاگی بیل کی طرف، پھر اس کے ساتھ صرف 7 چیونٹیاں میں نے خود گنی۔ پہلے جو
काफ़ी सारी तादाद में आई थी ना, अब तीसरी मरतबा सिर्फ 7 चींटियाँ आई। कहते हैं जब वो करीब आ रही ना, मैंने पर फिर उठा लिया। अब वो 7 चींटियाँ उन्होंने देखा कि ये हमें बार बार झूठ के अंदर झूठे बातें कह रही है, झूठी वादे कर रही है और झूठ पर हमें खड़ा कर रही है, बार बार हमारे सामने झूठ बोल रही है। वो जब आई देखा कोई नहीं है, 7 चींटियाँ पड़ी और एक उस चींटी को काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कर दिया। कहता जब उन्होंने उस चींटी को हलाक कर दिया ना, मैंने वो पर उनके सामने 7 के सामने रख दिया। कहते अब वो सारी उस पर के पास आई, देखा पर तो वाकई मौजूद है, लेकिन वो पशेमान, मुझे समझ आ रही थी उनकी हरकत से कि ये पशेमान है कि सारी उस 7 चींटियाँ जो है ना, वो जो मारी हुई थी ना, जिसको मारा था, उसके सामने इकट्ठी होगी, उसके पास मजमा बनाकर खड़ी होगी। मैंने ये बात आके ना, ये अपना मुशाहदा हाफिज शेख अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े इमाम थे, मुजाहिद थे, उनसे बयान किया कि मैंने खुद ये मुशाहदा मुझे बयान किया गया है। और वो बंदा कहता है मैंने खुद ये हरकत की है और मुशाहदा किया कि एक चींटी बार बार ये कर रही है। थोड़ी देर तो अवाम ने, बाकी चींटियों ने बर्दाश्त किया, फिर झूठ की नफरत, मुझे समझ आई कि झूठ की नफरत इतनी है कि सब ने उसका जिंदा रहना गवारा नहीं किया, कत्ल कर दिया उन सबको। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल्लाह ने तमाम मखलूकात की फितरत में ये चीज़ रखी है, वो झूठ से नफरत करती है। जो भी उनका लीडर या उनका बड़ा या कोई भी शख्स उनके सामने बार बार झूठ बोलता है, वो उसको कभी भी अपना लीडर, रहनुमा, बड़ा कभी बर्दाश्त नहीं करती। इंसानों की फितरत में भी अल्लाह ने ये चीज़ रखी हुई है कि वो झूठे को कभी बर्दाश्त नहीं करती। जब इंसान झूठे को मुसलसल बर्दाश्त करते चले जाएं, खुद झूठ उनका वतीरा बन जाए, कहते हैं अल्लाह ताला इनकी फितरत में सख्त कर देता। आज हम गौर करें, क्या हमारे मुआशरे में पहली बात तो हमारे अंदर झूठ बहुत ज़्यादा आ गया, फिर हमारे रहनुमा, हमारे सियासतदान जो है, हमारे लीडर जो है, वो झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं, हम फिर भी उनको बारियां देते चले जाते हैं। हमारे अंदर इतनी गैरत नहीं है कि हम अपने रहनुमा ऐसे लोग खड़े करें जो सच पर खड़े हों, जो हमें अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा सच की नेमत पर हमारी तरबियत कर सकें, खुद अपनी तरबियत सच पर कर सकें। अल्लाह ताला हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमाए और हमारी भी अल्लाह ताला ऐसी तरबियत फरमा दे कि हम सच पर कायम रहें और झूठ से हमेशा नफरत करें। वमा अलैया इल्लल बलाग।